سب سے عمدہ بھاشن مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ وہ نہ صرف پائے کے وچارک، ادیب، بھاشاود تھے، بلکہ شکشا منتری ہونے کے ناطے بھاشا پہ جو بھی فیصلہ ہوتا اسے لاگو کرنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی کی جگہ ہماری وطن کی زبان تمام ملک، تمام قوم کی زبان ہو، تو اس کے سوا ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں کہ ایک مدت تک ہم صبر اور انتظار کریں اور انگریزی کو قائم رکھتے ہوئے وطنی زبان کی تعلیم بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب ایک ملک یا قوم کی زندگی میں 15 برس کی مدت کون سی بڑی مدت ہوئی؟ یہ تو 15 دن سے بھی زیادہ نہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو عام طور پر یہ بات مان لی گئی ہے کہ قومی زبان وہ زبان ہو سکتی ہے جو اتری ہند کی زبان ہو، لیکن اس وقت اتری ہند کی زبان کے لیے 3 نام پیدا ہو گئے ہیں: اردو، ہندی اور ہندوستانی۔ ہندوستانی اپنے وسیع دامن میں اتری ہند کی زبان کے تمام رنگ و روپ لے سکتی ہے۔ اس میں ہندی بھی آ سکتی ہے، اس میں اردو بھی آ سکتی ہے، اور اس کے سوا ایک نئے پھیلاؤ کی گنجائش بھی رہ جاتی ہے۔ ہندوستانی کسی بھی عنصر کو خارج نہیں کرتی، بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ علمی زبانیں اس طرح نہیں بنا کرتی جس طرح بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ زبانیں بنائی نہیں جاتی، زبانیں خود بخود بننے لگتی ہیں۔ زبانیں ڈھالی نہیں جا سکتی، بلکہ خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ آپ لوگ زبانوں پر بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے قفل لگا سکتے ہیں، لیکن لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تالے و قفل لگیں گے نہیں، بلکہ خود بخود کھل کر نیچے گر پڑیں گے۔ زبان کا قانون آپ سب کی پکڑ سے باہر ہے۔ ہر چیز کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے، لیکن زبانوں کی قدرتی چال کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ زبانیں خود بخود اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور پھر اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ خود گاندھی جی کا اور کانگریس پارٹی کا اسی رائے پر عمل رہا، اور جب کانسٹیٹیوشن کے سلسلے میں یہ بات کانگریس پارٹی کے سامنے آئی تو میں نے قدرتی طور پر اسی رائے پر زور دیا۔ مجھے توقع تھی کہ کم از کم کانگریس کے پرانے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، گاندھی جی کے سدھانتوں پر جمے رہیں گے، لیکن افسوس میں اپنی یہ بات آپ سب سے چھپا نہیں سکتا کہ مجھے بے حد مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کے چند گنی ہوئے قدموں کے سوا باقی تمام قدم اپنی جگہ سے ہل رہے تھے۔ بالآخر یہ معاملہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا اور اس کمیٹی سے درخواست کر دی گئی کہ کانسٹیٹیوشن کے اس حصے کا ایک
نیا مسودہ تیار کیا جائے اور پھر پیش کیا جائے. اور اس کمیٹی میں کچھ نئے ممبران بھی بٹھائے گئے. ان میں سے ایک میں تھا. اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی میں شریک رہا، لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت پہلے سے ہی ایک خاص رائے پر جمی ہوئی تھی اور کسی بھی طرح سے اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا جائے یا پھر ہندی کی تشریح کر کے اس کے مفہوم میں ایک نیا پھیلاؤ پیدا کیا جائے. اس صورتحال میں نے محسوس کیا کہ میرا وہاں رہنا تقریباً بیکار ہے. اس لیے میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور اس کمیٹی سے الگ ہوا. مجھے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ اس طرف سے لے کر اس طرف، یعنی کہ ہر طرف تنگ خیالی چھائی ہوئی ہے. تنگ خیالی کا مطلب سمجھے؟ نیرو مائنڈڈنس، یعنی کہ دماغ کا چھوٹا اور سمٹا ہوا ہونا اور ہر طرح سے پھیلاؤ اور اونچائی سے انکار کرنا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا تنگ دماغ لے کر ہم دنیا کی بڑی قوم ہرگز نہیں بن پائیں گے. ہندوستانی کے خلاف جو بھی کچھ کہا گیا اس میں سے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا گیا تو اس میں اردو کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گنجائش پیدا ہوئی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. میرے دوست مجھ سے ناراض نہ ہوں گے اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس تنگ خیالی کا دوسرا منظر میں نے اعداد یعنی کہ نیومرلز کی بحث میں بھی دیکھا تھا. دراصل زبان کا یہ مسئلہ جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا اس طرح سے حل نہیں ہوا. میں نے کوشش کی، میرے چند دوستوں نے کوشش کی، لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ موجودہ آب و ہوا میں اس سے زیادہ لچک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس قدر مسٹر ینگار کی ترمیم میں پیدا ہو گئی ہے. لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. مولانا آزاد کے اوجسوی بھاشن کے بعد شاید کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی.